बस वहाँ से भी सब लोग चुप हो जाएं, यहाँ से भी सब लोग चुप हो जाएं, सरहद के इस पार भी और सीमा के उस पार भी। अब मेरी बात गौर से सुनो, सिर्फ 1 मिनट है मेरे पास। ये जो तुम लोग बातें कर रहे हो ना, जंग कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मेरी बात सुनो। एक कहानी तुम्हें सुनाता हूँ आज से बहुत साल पहले की। एक बम गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। आज कल के बम जो है ना, वो इससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा मौसर और तबाहकार हैं। अब ये जो लोग ज्यादा डिस्को डांस और डिस्को डांडिया कर रहे हैं ना, मैं इनको बताना चाहता हूं, जब ये गिरेगा ना जौहरी बम, इधर सुनो, पाकिस्तान में भी जो लोग बहुत नाच रहे हैं बम गिराओ, उधर सुनो, इंडिया के अंदर मोदी के भक्त बने हुए हैं, चुप करो, मेरी बात सुनो गौर से। ये बम जब गिरेगा सबसे पहले एक ब्लास्ट होगा। वो ब्लास्ट जब होगा ना, ये सुनो, मैं बिल्कुल यूट्यूब के तरीके से बता रहा हूं तुम्हें। ये ब्लास्ट होगा तुम्हारे खाल के ऊपर, ये जो गोश्त है ना, बिल्कुल ये जैसे सीख कबाबों को तुम देखते हो ना, वैसे गिरेगा तुम्हारे ऊपर से। ये हाल होगा सारे, तुम सबकी बीवियां, बच्चे, माएँ, बहनें सब खत्म हो जाएंगी। ये सब ड्रामे कर रहे हैं ना, जंग होगी अक्टूबर में, नवंबर में होगी, हम छेड़ेंगे नहीं, हम खा लेंगे, हम तबाह कर देंगे, उधर भी और इधर भी। फोकस करो इन चीजों के ऊपर। उसके बाद सुनो क्या होगा, उसके बाद आएगी तापकारी। तापकारी जानते हो, रेडियो एक्टिविटी पानी में मिलेगी। ओ मेरे भाई पाकिस्तानियों सुनो, वेस्टर्ली विंड्स विल फ्लो, पाक स्टडीज की किताब में तुम्हें पढ़ा था। सारी जमीन बंजर हो जाएगी, दरिया जहर हो जाएगा, हवा जहर हो जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। और इंडिया वाले तुम भी सुनो, ये यकमुश्त एक साथ सब चलाए जाएंगे, तुम भी खत्म, हम भी खत्म। बताओ कौन से धर्म, कौन से मजहब में ये लिखा है कि एक दूसरे को खत्म कर दो? शर्म करो, कुछ शर्म करो। मेरा काम ये नहीं है, मैं यहां बिजनेस की बात करने आता हूं, लेकिन बिजनेस खाक करूंगा मैं जब तुम सब लोग लपेट दोगे, खत्म कर दोगे। देयर विल ओनली बी पीस इन दिस कंट्री एंड देयर विल बी ओनली पीस इन योर कंट्री। यार अपने मुल्क में सुकून से जियो, हमें भी जीने दो। डोंट टेक अ टेंशन। पिला के चाय वापस भेज दिया ना अभिनंदन को, टेक बी रिलैक्स्ड। अभी मुझे थोड़ी सी बात करने दो, फिर तुम लोगों की तरफ वापस आता हूं। अब जनाबे वाला मैं बात करूंगा जरा सिर्फ पाकिस्तानियों से, इंडियन टीवी ऑफ करें और अपने घर जाएं। हाँ भाई, टैक्स ले लिया हमसे। शब्बर साहब नाराज ना होना, टैक्स तो हमसे आपने बहुत ले लिया। अब कारकर्दगी ज़रा बताएं कि गवर्नमेंट ने ये टैक्स लेके हमारे लिए जो काम करने थे वो किए कि नहीं किए। और फिर मुझे ये बताओ कि ये हमें तो एक भी पाई माफ़ करने पर तकलीफ़ हो रही थी, ये कल 300 अरब रुपए जो माफ़ किए हैं, ये किसके थे जो आप लोगों ने GIDC की मद में माफ़ कर दिए? चलो आता हूँ, ज़्यादा आप लोगों को भी गुस्सा नहीं दिलाता, मैं बात करता हूँ अपने बहुत ही अहम मेहमान के साथ, जनाब बशारत अहमद कुरैशी साहब, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। सर वेलकम करता हूँ आपको शो। थैंक यू। माजरत थोड़ा मैं जज्बाती हो जाता हूँ, लेकिन मैंने जो है ना, वो एक जान जिसने बचा ली उसने इंसानियत बचा ली। क्या पता कोई सुन के मुतासिर हो जाए। आप जैसे जज्बाती बंदों की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। थैंक यू बशारत साहब। मैं ये पूछना चाहता हूँ बशारत साहब, ये जो 300 अरब, पहले मुझे बता दें, आजकल हेडलाइन चल रही बहुत, ये 300 अरब जो GIDC के माफ़ किए हैं, ये किसके फुफड़ के पैसे थे जिसने माफ़ कर दिए अपनी मर्ज़ी से? और ये क्या पहले कस्टमर से वसूल किए जा चुके हैं या नहीं? असल में जी, मैं चूँकि ये मेरा शोबा नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज है वो ये है कि ये गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज लगा था जी। ये चूँकि वो पाइपलाइन जानी थी ईरान से जी पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया, तो उसके लिए फंड्स रेज़ करने थे, तो ये इम्पोज़ किया गया। वो तो बना ही, वो बना नहीं, वो शेल्फ हो गया। ठीक है जी, ये पैसे जो हैं अभी तक इकट्ठे नहीं हुए, कुछ इकट्ठे हुए, कुछ नहीं हुए, क्योंकि कोर्टों से स्टे ले लिया गया। हाई कोर्ट ने फैसला सनतकारों के हक़ में कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के हक़ में कर दिया। इसके बाद ये इसकी कलेक्शन भी हुई है। ठीक है जी, तो ये पार्शल उन्होंने 50% माफ़ कर दिया गवर्नमेंट ने थ्रू एन ऑर्डिनेंस, जो कि वापस किया जाएगा रिपोर्टेडली विद इन अ वीक्स टाइम अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। लेकिन उसमें शायद ये कंडीशन ये है कि बाकी आप जमा करवा दें। अगर बाकी जमा करवाना है तो आप इंटरेस्ट किस बात का दे रहे हैं, उसी में से आप एडजस्ट कर लें। एनी हाउ, इस पर एक गवर्नमेंट का डिसीजन है, बड़ी लहदे भी हो रही है और डेफिनेटली होनी भी चाहिए, हो रही है, क्योंकि इसकी टाइमिंग, जब एक तरफ ये कहा जा रहा है ख़जाना खाली है, तो ये क्यों कर दिया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि ये रिपोर्टेडली सेस जो है ये
جو کنزیومر ہے اسے اکٹھا کر لیا گیا تھا. جیسے یہ میں نے اخبار میں پڑھا کہ 405 روپے ایک یوریا کی بوری پہ, یوریا سے بنتا ہے نا سارا, یہ گیس سے ہی بنتا ہے, تو وہ وصول کر لیا اس کا انپٹ را مٹیریل نیچرل جی وہ لوگوں سے وصول کر لیا گیا, کنزیومر سے, لوگوں سے لے لیا, ہم سے لے لیا ہے. ہاں جی. تو اس کا آڈٹ ہونا ضروری ہے کہ کیا واقعی یہ فیکٹ ہے کہ لوگوں سے اگر لے لیا ہے تو گورنمنٹ کو گیا ہے یا نہیں گیا. اگر گیا ہے تو واپس تو پھر صنعت کار کو ملے گا نا, کنزیومر کو تو نہیں ملے گا, وہ تو انجسٹلی ریچ ہو جائے گا. میں آپ کو اندر کی فلم بتاتا ہوں. بات یہ بشارت احمد قریشی صاحب کہ یہ آئی واش انہوں نے کریٹ کیا ہوا, میرے بچپن سے یہی ہوتا آ رہا ہے. جب عوام کے لیے کام کرنا ہوتا ہے, بٹگرام, بارہمولہ اور سری نگر کی بات شروع ہو جاتی ہے. عوام کے لیے کام نہ کرنا ہو, آپ کو پتہ ہے بی بی کے دور میں بے بہا کرپشن ہوئی, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں اب یہ دنیا میں نہیں ہے وہ, اس لیے وہ صفائی نہیں پیش کر سکتی. 15 منٹ خبر نامے کا ہوا کرتا تو پرائیویٹ چینل نہیں ہوتا تھا. بٹگرام, بارہمولہ, پتہ نہیں کیل سیکٹر میں یہ ہوا, فلاں ہوا, ڈھینگ ہوا, 15 منٹ. اس دور میں جو کرپشن ہوتی تھی آپ کی سوچ ہے. اب بھی انہوں نے جو ہے ہماری ساری توجہ اس طرف ڈائیورٹ کر دی ہے. ملک کا ستیہ ناس ہو رہا ہے, غریب آدمی بھوکا مر رہا ہے, کراچی میں لوگ مکھیاں مارتے پھر رہے ہیں, جو کام جو کر رہا ہے وہ بھی مکھیاں مار رہا ہے. دس از, اب آپ مجھے بتائیں ایک سیکنڈ, نہیں اب آپ کا ڈپارٹمنٹ آ گیا جناب والی, ایف پی آر. آپ نے کہا کلیکشن, واہ واہ, سلام پیش کرتا ہوں, 25 لاکھ فائلر لیا, ویری گڈ, میں آپ لوگوں کا ماتھا چوم لوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا کام کیا, آپ بتائیں نا. اسکول کتنے نئے کھلے, کتنا آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ ریشنل پیش کرنا پڑے گا. واٹ از دا ڈیلیوری, ٹیل می, کراس یور ہارٹ اینڈ ٹیل می ٹوڈے. جی اچھا, یہ تھوڑا سا گیس انفراسٹرکچر پہ بات ہو رہی تھی. یہ جو آرڈیننس آیا ہے اس میں جو, میرا سوال اوائڈ نہیں کرنا, میں آپ کا سوال کو جواب ضرور دوں گا, لیکن اس پہ تھوڑی سی وہ, اس پہ یہ ہے کہ ابھی یہ جو کام کیا ہے بزنس کرنے والے لوگ ہیں, جو بزنس مین ہیں, وہ اس پہ بہت زیادہ ناراض ہیں, اور ان کی ناراضگی بالکل جسٹیفائیڈ ہے. وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے 497 بلین ڈالر جو ریفنڈ اپنا, وہ زیرو ریٹڈ والے جو ہیں, نہیں سارے ایکسپورٹر بھی ہیں, زیرو ریٹڈ والے بھی ہیں, باقی لوگ بھی ہیں, اور انکم ٹیکس کے بھی ہیں اور سیل ٹیکس کے بھی ہیں. 497 بلین روپیز ریفنڈ سٹک اپ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تو راتوں رات آپ 300 بلین واپس کر رہے ہیں, تو وہ کیوں نہیں کر رہے؟ اگر وہ پیسہ آپ واپس کر دیں اور وہ سائیکل میں چلا جائے, سرکولیشن میں آ جائے, تو آپ دیکھیں کہ بزنس کتنا فلورش کرے گا. بزنس فلورش کرے گا تو ٹیکس بھی آئے گا, یعنی اس کا امپیکٹ ٹیکس پہ آئے یا نہ آئے, لیکن اس کا آئے گا, اور ڈیفینیٹلی آئے گا. اور ملک میں باقاعدہ آپ کو ایک چیز نظر آئے گی, 497 بلین بہت بڑے پیسے. یہ کیومولیٹڈ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ 97 کو ڈیفر کر دیں, چلیں 400 بلین کہتے ہیں, 400 آپ دیں, اور اس کے بعد آپ اس کا رزلٹ دیکھیں کتنا پازیٹیو رزلٹ آئے گا. اب آپ کا دوسرا جو کویسچن یہ ہے کہ ڈیلیوری 2.5 ملین کے فائلر ہو گئے ہیں, اور ٹیکس بھی آیا ہے, ٹیکس ایمنیسٹی میں بھی آیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ ٹیکس جو ہے یہ 300 بلین اس مد میں دے دیا گیا ہے, اس سے کتنے ہاسپٹل بن سکتے تھے, کتنی روڈز بن سکتی تھیں, بالکل. تو آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب تو آپ پہلے ہی دے چکے ہیں کہ 300 بلین تو وہ ادھر چلا گیا ہے. جو مجھے آپ کو عوام کو جانا, مطلب عوام ٹیکس چور ہے, پاکستانی چور ہیں, ہم سب چور ہیں, ہم سب ڈاکو ہیں, غیر ذمہ دار شہری ہیں, ہم میں دنیا کی ساری خرابیاں ہیں, ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے, تو صحیح کر کے کیا مل گیا ہمیں؟ دیکھیں جی, ملا کیا ابھی صحیح ہوا نہیں, ابھی تو پہلا ایک سٹیپ ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی, ابھی تو 2.5 ملین پہ آپ پہنچے ہیں, تو یہ تو آپ 8 ملین پہ پہنچنا ہے کہ کم سے کم 8-10 ملین لوگ جو ہیں وہ اپنی ریٹرنیں فائل کریں گے, اور یہ گریجولی ہوگا انشاءاللہ. ابھی آپ نے دیکھا کہ ایون جی ایچ کیو سے لیٹر آیا ہے کہ ڈیفینس کے سارے لوگ جو ہیں وہ چاہے رینٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے ان کے اپنے گھر ہیں, اب 4-4 ہزار گز کے گھر ہیں, اور ٹیکس فائلر ہی نہیں ہے. ابھی ایسی بھی پوزیشن ہے. خشک ہو رہا ہے بشارت صاحب. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, اور بس سورج کے زیادہ نہ زیادہ پر جل جاتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پھر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. آئین میں لکھا ہے کہ ریاست جو ہے وہ ماں اور بچے کا تحفظ کرے گی, میرج کے انسٹیٹیوشن کا تحفظ کرے گی, اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ ٹیکس ہم لوگ لگا رہے ہیں، ہر چیز پر ہم ٹیکس لگا رہے ہیں، بچوں تک پہ ٹیکس لگا رہے ہیں. یہ منفرد ملک ہے، یہاں مائنر پہ بھی ٹیکس لگتا ہے. جی ہاں، اور اس میں ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ویسے یہ سب ٹیکس کنسلٹنٹس کی مس گائیڈنس ہے، جو انہوں نے مس گائیڈ کر کر کے ایف بی آر کو بھی تنگ کیا رکھا ہے. اور یہ سارا ٹیکس کنسلٹنٹس کا گیم ہے. وہ جاتے ہیں اسلام آباد، وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور پھر وہ اپنی کھچڑی پکاتے ہیں، کوئی حلیم پکاتا ہے. بشارت صاحب، آپ کو پتہ ویسے بھی تو ڈر لگتا ہے، چیئرمین صاحب بھی شاید ناراض نہ ہو جائیں، لیکن یہ جو تھنک ٹینکس ہیں ہمارے سو کالڈ ٹیکسیشن کے، انہوں نے زندگی میں کبھی ایک مربع زمین جو ہے وہ کبھی میرے خیال کاشت نہیں کی، نہ ہی انہوں نے کبھی کاروبار، ود آل ڈیو رسپیکٹ، نہ ہی انہوں نے کبھی کوئی کاروبار کیا. آپ سمجھ گئے میرا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے. اور یہ آپ کو موڈس آپرینڈی بتاتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے کام کرنا چاہیے. مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ کیننز آف ٹیکسیشن تو سارے پڑھا لیے، لیکن یہ اٹس اے ٹو وے اسٹریٹ. مجھے یاد ہے میں نے کتاب میں پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا ٹیکسیشنز ٹو وے اسٹریٹ. اسٹیٹ نے ہمارے لیے کیا کیا؟ آپ کہہ رہے ہیں اٹس ٹو ارلی ٹو آسک. چلے واٹ شوڈ آئی آسک دیم؟ ہاؤ مچ شوڈ دا اسٹیٹ ڈیلیور؟ اتنا تو بتا سکتے ہیں آپ. دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل پرٹیننٹ ہے، لیکن ایف بی آر چونکہ ایک کلیکٹنگ ایجنسی ہے، لہٰذا اس کا جواب جو ہے ایف بی آر سے بنتا نہیں کہ آپ اس سے لیں. یہ آپ گورنمنٹ آف پاکستان سے سوال کریں کہ بھئی یہ جو ٹیکس ایف بی آر کو ہم دے رہے ہیں، جو کلیکٹنگ ایجنسی ہے، یہ کہاں سپینڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ ہر سال ایک آڈٹ رپورٹ بنتی ہے، بجٹ بنتا ہے، اس میں بجٹ کے فگرز ہوتے ہیں اور بجٹ میں سب کچھ بتایا ہوتا ہے کہ ہماری. نہیں، لیکن میں تو آپ کو ایز اے تھنکر پوچھ رہا ہوں نا. ابھی آپ آفیشیل ڈیزگنیشن کو 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں. نہیں، میں ایز اے تھنکر، ایز اے ویژنری، ایز اے سٹیزن آف پاکستان یہ بتائیں نا. یہ تو بتانا ایک لازمی. دیکھیں جی، گزارش یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ٹیکسز جو ہیں، جو جن چیزوں کی آپ اسکول، کالجز، ہاسپٹلس کی بات کر رہے ہیں، وہ لوکل گورنمنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور ابھی بھی 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ ساری پروونسز کی یہ رسپانسبلٹی ہے، اور پروونسز کو ڈویزیبل پول سے، فیڈریشن سے بہت حصہ ملتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو پروونسز ہیں وہ سینٹر کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنے طور پہ ٹیکسیشن ان کا جو ہے وہ ویک ہے. سوائے یہ سندھ کا جو ایس آر بی ہے، اس نے اپنا ٹارگٹ سرپاس کیا ہے. اگرچہ وہاں بھی لوگوں کو بہت سارے گلے ہیں کہ وہاں پہ کام جوڈیشلی نہیں ہو رہا یا جوڈیشسلی نہیں ہو رہا، بلکہ وہاں آربیٹرینس آفیسرز میں بہت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی قانون ہے، اسی پہ عمل ہوگا. اس میں بہت ساری جو کچھ لے اور کچھ دے کا سلسلہ نہیں، وہاں نہیں ہے. وہاں نہیں ہے. ایف بی آر میں بہت ہے، وہاں نہیں ہے. چلو ایف بی آر والے اس وقت ٹاپ پہ جا رہے ہیں، تو وہاں پہ وہ نہیں، یہ چیز نہیں ہے. لیکن سنتے بھی نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے یار، اگلے بندے کا موقف تو سنیں کہ اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس، آپ کے سوال کا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے، وہ ٹیکس دینا کیوں نہیں چاہ رہا یا چاہ رہا ہے. پچھلی دفعہ آپ سے بات ہوئی تھی، آپ نے ایک یاد ہوگا آپ نے ریفارم کی بات کی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ آفیسرز کی اس طرح سے چھانٹی ہونی چاہیے کہ ان میں ایکیومین ہو، وہ بزنس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اور آربیٹری نہ صحیح لیکن ڈیسیژن میکنگ ان کی زیادہ افیکٹو ہو جائے اگر وہ بزنس انوائرمنٹ کو سمجھتے ہیں. Perhaps you are one of those officers who understands the business environment very well. You have studied various business models. آپ understand کرتے ہیں. جی جی. You can make a relatively better decision than someone who is completely unawares of this. آپ کے خیال سے کیا ایف بی آر کے اندر یہ ایک دیکھیں جی، یہ ایک بڑی آپ کی امپورٹنٹ سجیشن ہے کہ وہاں پہ ایک باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے، کیپیسٹی بلڈنگ کرنی چاہیے کہ بزنس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور بزنس مین کہاں کہاں لوپ ہولز کا فائدہ لے رہا ہے اس کو پلگ کیا جائے. میں بزنس مین کو چور نہیں کہتا. لوپ ہولز جو ہیں، جو جگہ چھوڑی ہوئی ہے، اس پہ ایک اور کہاں ریلیف دے، ریلیف کا بھی ایلیمنٹ ہونا، ریلیف کا بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. ایک جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ ان کی سرویلنس بڑی سٹرانگ ہونی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یعنی چیک رکھیں آپ، چیک اینڈ بیلنسز کا کوئی بڑا مؤثر نظام تاکہ وہ پلے نہ کر سکیں. جی جی. لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ انہیں پینلائز بھی نہ کر سکیں فار ناٹ نوئنگ بزنس. آئی ایم جسٹ سیئنگ ریلیف اور فیسیلیٹیشن بھی تو ضروری ہے. دیکھیں اب اس دفعہ ہمارے یہاں پہ یہ مس یوز آف اتھارٹی کے اوپر پورا ایک سیکشن آیا ہے سیل ٹیکس میں، انکم ٹیکس میں، کہ اگر آفیسر جو ہے وہ انڈیو کسی کو فیور دے رہا ہے اور فیور اس نے لی ہے جی، تو اس کو باقاعدہ پنش کیا جائے گا ڈپارٹمنٹلی بھی، اور اس کا کیس جو ہے متعلقہ ایجنسی کو بھی بھیجا جائے گا.
ये फर्स्ट टाइम हुआ है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्शंस जो हैं जी हाँ, वो जिसमें वो उसने खुद को अनड्यू फेवर लिया, ऑफिशियल ने या ऑफिसर ने, किसी भी लेवल का होगा। तो ये फर्स्ट टाइम आया है। अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो इसमें एक साइड तो आपकी कवर होती है, लेकिन यह कि दूसरी साइड की FBR वालों की कैपेसिटी जो है वो बिल्ड करने की ज़रूरत है, ताकि वो बिजनेसेस जो हैं वहाँ लूप होल्स हैं जहाँ वो प्ले हो रहा है तो उसको रोक सकें और उसको अंडरस्टैंड कर सकें, समझना ज़रूरी है। अब वो एक उनकी थिंकिंग है कि यार सारे बिजनेसमैन चोर हैं, जैसे कि आपने हाँ, मतलब अब FBR का रोल हो गया थानेदार का। हाँ, लेकिन सिर्फ थिंकिंग नहीं होनी चाहिए चोर हैं। अगर आप समझते हैं, अब पहली बात तो ये कि आप बात करें ना, अपने दिल में रखें। अगर आप समझते हैं कि बंदा चोरी कर रहा है तो यार आप में कैपेसिटी होनी चाहिए, आप उसको पकड़ें। और FBR वालों को, अपने अफसरों को ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए, ये ट्रेनिंग भी देनी चाहिए, कॉन्फिडेंस भी देना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हुआ यह है कि FBR में इमरान जब आए हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने अपने आने से पहले कहा कि FBR का पॉलिसी बोर्ड अलहदा होगा और ये छोड़ूंगा नहीं, सीधा कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। उमर साहब ने भी ये बात की, अब शबर साहब भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन शबर साहब को 6 महीने तो हो गए हैं ना, अभी तक पॉलिसी बोर्ड तो अलहदा नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा था कि FBR में बहुत सारे लोगों से डर ही लगता है FBR वालों से। आप सुने ना, बहुत सारे उन्होंने कहा मेंबर बैठे हैं, मेंबर कम किए जाएंगे, क्यों नहीं कम किए जा रहे। ठीक है जी। अब हमारा ये जो ट्राइब्यूनल है उसमें अकाउंटेंट मेंबर्स की वैकेंसीज हैं, खाली पड़ी हुई हैं, वो फिल नहीं हो रही। फिल नहीं, पाँच सिर्फ कराची में हैं, और जो चेयरमैन ATIR हैं वो 10 दफ़ा लिख चुके हैं। और हमारे जो है ना अपना लॉ मिनिस्टर हैं वो भी कराची से हैं और टैक्स की प्रैक्टिस करते रहे हैं, उनको भी पता है, ये उनकी ड्यूटी है कि यार ये जो अभी ट्रिब्यूनल के मेंबर जो हैं, हाँ, वो सारे फिल करें। और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जी हमने जज लगा दिए। यार आपके इनकम टैक्स से सारे ट्रिब्यूनल खाली पड़े हैं। इवन चीफ जस्टिस साहब को इस बात का नहीं पता। अगर वो ये प्रोग्राम सुने, देखें, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि हज़ारों केस जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं। आपकी बशारत साहब, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं। अच्छा सॉरी, वो बीच में आवाज़ चलेगी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अब मैं आपसे रैशनल पूछ रहा था, आपने सवाल डाइवर्ट कर दिया। आपने कहा ये गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, FBR का काम कलेक्शन करना है और वो अपनी कलेक्शन के जौहर दिखा रही है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, मीन्स टू एन एंड, और एम ये है कि एक काम आप कर रहे हैं तो उसकी अफादियत भी तो देखनी है ना। अगर आपने इतनी इंट्रूसिव और एक्सेसिव डैश एक्सप्लॉयटेटिव एक्सरसाइज की है, तो एट द एंड ऑफ द डे अगर आप वापस स्क्वायर वन के ऊपर है तो फिर फायदा क्या है? नहीं, पहली बात तो वापस स्क्वायर वन, मेरे नज़दीक वापस स्क्वायर वन। पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई प्लान्ड और कैलकुलेटेड मूव नहीं हुई। ठीक है जी। हुआ यूँ कि जगह जगह पे टैक्स लगा दिया गया, विद होल्डिंग लगा दी गई। ठीक है जी। और फाइलर नॉन फाइलर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया। उस डिफरेंस की वजह से, यानी आपने जगह जगह नाके लगा दिए हैं, उन नाकों की वजह से लोगों ने रिटर्नें फाइल कर दी। ठीक है जी। इसमें यह नहीं है हुई बात कि कोई एजुकेशन लोगों की हो गई है, लोग वॉलंटियरली आए हैं। ठीक है जी। लोगों ने ये महसूस किया है कि यार अब इसके बगैर चारा नहीं है। ठीक है जी। मैंने अपने पहले भी जब आपसे मीटिंग हुई थी, गपशप हुई थी, तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि आप अपनी टेक्स्ट बुक्स देखें तो किसी भी क्लास में पहली से लेके 10वीं तक, इवन O लेवल, FSC, FA, ये जो भी है, टैक्स का कोई नहीं है, एक चैप्टर भी नहीं है। बहुत, अगर कोई हो तो एक आधी कोई लाइन लिखी हो। मेरे ख्याल से हमारे मुल्क में टैक्स इशू ही नहीं था। ठीक है, जरूरत ही नहीं थी ना। बस ज़रूरत तो थी, लेकिन यह है कि मांग तांग के गुजारा हो रहा था। ठीक है ना, ठीक था, कोई मसला नहीं। हाँ जी, लोग खुश थे ना। देखिए, लोगों को मैं नहीं समझा सकता, अवाम पता क्या कह रही है। मैं आपको क्लियर कट बात करता हूँ। आप लोग ब्यूरोक्रेट हैं, FBR तो बेचारी, क्योंकि उसका काम कलेक्शन करना है तो हमेशा बुरे ही बनेंगे। मैं एक वैसे बता रहा हूँ, जो बंदा पैसे मांगने आएगा वो बुरा शख्स है। बड़े सगीर के अंदर कर्जा भी कोई मांगने के लिए आ जाए तो वो नहीं, पूरी दुनिया में टैक्स लोग जो वॉलंटियरली नहीं देते। इवन टैक्समैन जो होता है, अमेरिका, यूरोप में भी टैक्समैन जो है, उसको टैक्समैन की एक अपनी एक लोगों के जो एक बना होता है इमेज ज़हन में, वो अपनी जगह मौजूद है। यहाँ पर एक छोटा लेंगे, लेकिन ये बात सही है कि हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम के अंदर इसको ज़रूर दाखिल करना चाहिए। लेकिन क्यों तालीमी निज़ाम के अंदर फिर ये भी तो दाखिल करना पड़ेगा कि मदीने की रियासत में जो कुछ होता था फिर वो पाकिस्तान में भी होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं हो रहा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
اپنے اوپر بڑا ضبط رکھنا پڑتا ہے آج کل. کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ وہ بزرگ کی دعا تھی سچ نہ نکل جائے زیادہ, کہیں پھنس نہ جاؤں, لیکن کیا کروں, اب عادت ہے. لگا ہوا ہوں. بشارت قریشی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی, خیر مختلف موضوعات پہ بات کی. میرا مقصد یہ نہیں تھا قطعی کہ کوئی آکورڈ سچویشن کریٹ کروں, لیکن انفارچونیٹلی یہ عوام کا ڈیزائر اس طرح کے سوال پوچھنے کا. ایک اور چیز تھی, اس کا بڑا وویلا تھا سر, زیرو ریٹڈ ختم کرو. تو زیرو ریٹڈ ختم کرنے سے کلیکشن میں کتنا اضافہ ہوگا, معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا, ذرا یہ مجھے سمجھا دیں. اصل میں جی یہ زیرو ریٹڈ ختم کرنے کا مطالبہ جو ہے یہ زیادہ IMF کی طرف سے ہے کہ ایگزمپشنز ختم کی جائیں. وہ اٹ واز اے سارٹ آف ایگزمپشن. ٹھیک ہے, کہ سیل ٹیکس میں پہلے تو زیرو وہ چاہتے ہیں یونیفارمٹی آ جائے. پہلے زیرو ریٹڈ ہوا, پھر اس میں SRO 1125 میں امینڈمنٹس ہوتی رہیں, پھر کہیں 5% ہو گیا, 3% ہو گیا, امپورٹ پہ ریٹیل پہ 5% ہو گیا. اس طرح یعنی یہ زیرو ریٹڈ بالکل نہیں تھا. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ ختم کر دیا گیا ہے. تو اس میں چونکہ بہت سارے سیکٹر ایسے ہیں جہاں مارجن آف پروفٹ بہت کم ہے, جیسے یارن والے ہیں. یارن کے جو ڈیلر ہیں وہ 10, 15, 20, 50 پیسے کمیشن پہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ 17% GST لگا دینا ان کے اوپر, یا ان کے اوپر جو ود ہولڈنگ ہے انکم ٹیکس کی 4.5% کر دینا, وہ بھی 1% تھی, وہ بھی ختم کر دی گئی ہے. تو ان کے لیے بڑے مسائل ہو گئے. اور یارن جو ہے ہمارا بیسک را میٹیریل ہے. ہاں جی, دھاگا. تو اس چیز کو FBR کو ایڈریس کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے. ابھی ایک منسٹری آف لا نے کلیریفیکیشن دی ہے, ہوپ فلی FBR اس کو امپلیمنٹ کرے گا, اور اس میں جو بینیفٹ ان کو دیے گئے تھے پہلے وہ بہت سارے جو ہیں وہ انٹیکٹ رہیں گے. اور اس میں ابھی ایک اور میری اگلے دن کچھ دوستوں سے بات ہوئی, بلکہ ایک چیف کمشنر صاحب سے بات ہوئی, کہ ایک سیکشن ہے 8B سیل ٹیکس کا. ٹھیک ہے. جو یہ کہتا ہے کہ آپ ان پٹ جو ہے 90% سے زیادہ نہیں لے سکتے اگینسٹ آؤٹ پٹ کے. آپ 100 روپے پیچھے انکم ٹیکس دے کے آئے ہیں, اگلا جو آپ کا ہے اس میں سے آپ 90 ایڈجسٹ کرائیں گے, باقی 10% نہیں کرائیں گے. وہ ہوتا ہی ہے کہ ایکومولیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس کو کہتے ہیں یا آپ ایڈجسٹ کر لیں آنے والے ٹیکس پیریڈز میں, یا اس کو آپ ریفنڈ لے لیں. ٹھیک ہے. لیکن اسی 8B کا جو سب سیکشن 2 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایڈجسٹمنٹ کب لیں گے یا ریفنڈ کب لیں گے. وہ یہ کہتا ہے کہ فائنینشیل ایئر ختم ہونے کے 2 مہینے بعد, یعنی آج اگر میرا کام ہو گیا تو اگلے سال, آج میرا یہ جو آپ نے ریفنڈ روک لیا ہے یا ایڈجسٹمنٹ روک لی ہے, یہ آپ مجھے 1 سال بعد دیں گے. تو اس میں میری یہ سبمیشن تھی بورڈ والوں سے کہ یہ جو سب سیکشن 2 ہے اس کو امینڈ کریں اور اگلے ہی ٹیکس پیریڈ میں یا ریفنڈ دے دیں یا اس کو ایڈجسٹ کر دیں, تاکہ لوگوں کو ایز آف ڈوئنگ بزنس نظر آئے. وہ ہماری منسٹر جو ہیں اگلے دن ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں, لیکن اس کے ساتھ جو FBR سٹیپس لے رہا تھا وہ سارے ادروائز تھے. اور ہمارے جو میرے شہر کی ہیں, ہمارے جو منسٹر فائنانس ہے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ FBR کے سٹیپس سے بزنس انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو FBR والوں کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ مرغی ہوگی تو انڈا آئے گا, بزنس چلے گا تو ٹیکس آئے گا. اگر آپ مرغی کو ذبح کر دیں گے تو پھر انڈا بھی نہیں آپ کھا سکیں گے. تو یہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اب کلیکشن کے کیونکہ ٹارگٹ بہت آئی ہے, تو کلیکشن کے جوش میں, اس کے انتھیوزیازم میں ایسے کام کیے جا رہے ہیں, اب وہ سسٹم آپ کے ریٹرن نہیں لیتا. مشکل سوال پوچھوں؟ جی. مشکل سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر میں نے سنا ہے کہ گنی چنی تھوڑی سی لارج کمپنیز ہیں جو ٹیکس کی لارجسٹ کنٹریبیوٹرز ہیں, اور یہ جو آپ کا LTU ہے اٹ از the maximum contributor towards tax, if I'm correct. These companies are also one of the largest importers and they are also paying GST at the point when the import is done. So there may be around less than 100 companies who are represented by very, very powerful people in this country who are paying the maximum amount of tax. Am I correct? جی آپ بالکل ٹھیک ہیں. دیکھیں اس میں یہ بینکس ہیں وہ زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں, آئل مارکیٹنگ کمپنیز دے رہی ہیں, ٹیلی کام والے دے رہے ہیں, ٹیلی کام والے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, جس طرح اور کچھ FMCG کمپنیز دے رہی ہیں, یہ جو بڑی کمپنیاں صابن شیمپو وغیرہ بناتے ہیں, 80% ٹیکس یہی لوگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہمارے پاس دیکھیں جی ابھی یہ ڈیٹا
یعنی 80% ٹیکس یہ لوگ دے رہے ہیں. ابھی ڈیٹا سامنے آیا ہے کہ ہمارے پاس 3,41,000 جو انڈسٹریل کنیکشن ہے پاکستان میں 3,41,000. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. ویئر ایز ہمارے پاس جو انڈسٹری سے ٹیکس میں لوگ رجسٹرڈ ہیں وہ شاید 41,000 ہے. 3 لاکھ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. بہت بڑا اسی ایف بی آر کی نااہلی ہے نا کہ ایف بی آر والے کیا کر رہے تھے. اسی طرح کمرشل کنیکشن جو ہیں وہ مطلب ملینز میں ہیں لیکن ہمارے پاس وہ ٹیکس رول پہ نہیں ہے. اب ان سب کو نوٹس جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. نہیں لیکن ان سے اگر ہم کلیکٹ کر بھی لیں گے ریشنل لیکن اس چیز کی آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے, آپ تھیسورس ہیں اس فیلڈ کے, مجھے پتہ ہے یہ بات. ایون اف وی کلیکٹ فرام دیم لاجیکلی آئی لاسٹ یو, چلو ایک کمپنی ہے میں نام نہیں لیتا, وہ چپس آپ سمجھ لیں کہ ایک آلو جتنا چپس کاٹ کے پیکٹ میں ڈالتی, باقی پیکٹ میں ہوا بھرتی ہے. فورن کمپنی ہے, ایف ایم سی جی کمپنی ہے. 100 روپے کا وہ پیکٹ بیچتی ہے جس میں ایک آلو کاٹ کے ڈالتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں پتہ نہیں آپ تیل ملا لو, جو آپ نے ملانا ملا لو, مشکل سے 10 روپے لگ گئے. 10 روپے کی چیز 100 روپے کی بیچ رہی ہے, اس کے اوپر آپ کو ٹیکس کلیکٹ کر کے دے رہی ہے. گورنمنٹ کہتی ہے تو اپنی مرضی کا پرائس چارج کر, ہمیں ہمارا ٹیکس پورا دے. اس پہ ٹیکس زیادہ لگنا چاہیے یا جو 12 روپے کما کے 100 روپے پہ کام کر رہا ہے اس سے 2.5 روپے ٹیکس لینا زیادہ ضروری؟ دیکھیں سوال ٹیکس تو جو آپ نے پہلے بات کی ہے وہ چپس والے سے زیادہ لینا چاہیے نا جی. لینا چاہیے نا سر. ریشنل تو یہی ریشنل یہی ہے نا سر, جو زیادہ انکم کماتا ہے دیٹس اپلائز ایوری. ہاں جی, یہ اپلائی ہونا چاہیے. تو لے لیا نا اس سے. لیکن نہیں, وہ بھی پورا نہیں نا لیا. آپ دیکھیں, آپ نے ایک مثال دی ہے. کل ہمارے منسٹر جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی انہوں نے کہا جی ہم نے منرل واٹر تیار کیا ہے جو 1 روپے جس کی کاسٹ ہے, یعنی 500 ml کی جو بوتل ہے, اور میں اور آپ کتنے میں لیتے ہیں. پتہ نہیں کیوں فواد چودھری صاحب کا نام آتا ہے میری ہنسی نکل جاتی ہے. ہنسا نکل جاتا ہے. ہم 60 روپے کی بوتل لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیسلے کی اور یہ ایکوافینا جو یہ مختلف برانڈز ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, وہ جو ایک ہے 1 روپے میں کیسے بن رہا ہے جس کی کاسٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ سر فواد چودھری نے 55 روپے میں ہیلی کاپٹر اڑا دیا سر. وہ بندہ جو ہے نا اس کا ہم نام لیتے ہیں میری ہنسی نکل جاتی ہے. اینی وے بنا لیا, چلیں 5 روپے کر لیں, 10 روپے کر لیں, چلیں 10 کی چیز آپ 20 میں بیچ لیں. مطلب ڈیلر ہے سر, اس کی میتھ غلط ہے اسی لیے ہم نے اس کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا وزیر لگایا. برا نہ ماننا بھائی, جیلم والے ناراض نہیں ہو جاتے. جی سر سوری سر, میں تھوڑا ان کا جب بھی نام آتا ہے تو پتہ نہیں کیوں مجھے الحمرا کے ڈرامے یاد آ جاتے ہیں, پھر میری ایک دم ہنسی نکل جاتی ہے. الحمرا ہال کے لاہور کے. اچھا وہ میں یہ آپ نے بات صحیح کی, لیکن یہ مارجنز لے رہے, دیٹ مینس دے شوڈ بی پیئنگ مور ٹیکس. جی جی. بٹ یو آر سیئنگ دیٹ یو آر اسٹل چارجنگ دم لیس, بٹ دے آر 80% آف دا کنٹریبیوٹرز ٹو دس اکانومی. نیم اٹ, ملک پروڈیوسر, آئی مین اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو ملک کمرشل لیول کے اوپر پروڈیوس کر رہے ہیں, اس کو پیکج کر رہے ہیں. دے آر آلسو چارجنگ, دے بگ کمپنیز. بینکس کا آپ نے بات کی, بینکس تو منافع زبردست کماتے ہیں نا سر. دبی آئی تھنک دے ہیو ون آف دا لارجسٹ, دے فال ان ٹو دا ہائیسٹ سلیب آف انکم ٹیکس اف آئی ایم کریکٹ. یعنی وہ بظاہر جو ان کا ایک شیڈیولرڈ ٹیکسیشن ہوتی ہے, بٹ دیئر سی ای اوز گیٹ دا ہائیسٹ سیلری سر. وہ سیلری پہ تو اب ٹیکس زیادہ, کافی زیادہ ہو گیا. وہ مطلب ہے کہ اگر کوئی کروڑ, وہ بینیفٹس اور پریویلیجز میں تو نہیں ڈال رہے اپنی چیزیں, الاؤنسز اور کروڑ روپیہ کما رہا ہے تو اس میں 50% ٹیکس میں جائے. اچھا اب رگڑ میں آئے ہیں. ہاں رگڑ میں آ گئے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو سر جی 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 وہ بہت اندھی مچائی ہوئی تھی سر. ایگزیکٹیوز ہیں بہت زیادہ, ان کی ہائی سیلریز ہیں اور پرکس بے تحاشا ہیں. پرکس بھی بے تحاشا ہیں سر, لونز لے کر گاڑیاں اور گھر وغیرہ, مطلب they are having the best time of their lives. ایک علیحدہ کلاس کریٹ ہو گئی, ایک علیحدہ کلاس کریٹ ہوگی. لیکن اب آپ نے, میں نے سنا ہے کہ ان کو گھیر لیا, so they would be paying a large amount of tax. بشارت صاحب بات آدھی ادھوری رہ گئی, تھوڑی سی رہ گئی چیزیں آپ سے, اور بڑی کھل کھلا کے آپ سے بات ہوتی ہے اور بڑا مزہ بھی آتا ہے, لطف بھی آتا ہے بات کر کے. ناظرین ہمارا وقت تھوڑا کم تھا, اسی موضوعات پہ ہم بات کر سکے. یہ 80% والی جو بات ہے یہ آگے چل کے بشارت صاحب سے بھی اور جتنے ہمارے ٹیکس ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی پوچھیں گے. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.